अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करंट अफेयर स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ नाजिया खान और मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, कहा जाता है कि अज़ली दुश्मन से किसी भी किस्म की खैर की तवक्को हरगिज़ ना रखी जा सकती है और ना ही रखी जानी चाहिए। यही मिसाल एक दफ़ा फिर भारत और उसके मज़मूम अज़ाइम जो है जो खुलकर सामने आए हैं उन पर बिल्कुल सादिक आती है। भारत एक इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस कदर खोखली सोच का और सो कॉल्ड सेकुलर रियासत होने का दावेदार है कि जब भी उसके मुल्क में कोई इंटरनली अनरेस्ट उरूज को पहुंचे या मुल्क में इंतखाबात हों या फिर कोई गैर मुल्की हाई लेवल डिग्निटरी दौरे पर हो, जिस तरह से आजकल अमरीकी नायब सदर जो है वो दौरे पर है, तो इस तरह के वाक़यात पेश किए जाते हैं या कोई ना कोई ड्रामा रचाकर पूरी दुनिया में अपनी मजलूमियत का ढंढोरा पीटा जाता है। दूसरी तरफ मज़ाक़ का खेस बात यह है कि जो भी ड्रामा रचाया जाता है उसमें फौरी तौर पर इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर लगा दिया जाता है। अभी हालिया वाक़े का ही मैं तज़किरा करूँगी जिसमें भारत में हम जानते हैं कि इन दिनों जिस तरह के मैंने जिक्र किया कि अमरीकी नायब सदर जो DG वेनिस जो है वो दौरे पर हैं, एक ऐसा ही भोंडा प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया की जानिब से भरपूर अंदाज में आपको देखने को मिल रहा होगा। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में सयाहों पर हमले की एक वाक़या सामने आता है जिसमें कहा गया कि 27 के करीब सयाह जो है उनको हलाक कर दिया गया और बेशतर जो है वो इस वाक़े में ज़ख्मी हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने यासिर इस पर अपना भरपूर रद्द-अमल दिया है। हम भी पाकिस्तान का स्टेट मीडिया भी जो लवाहिकीन हैं उनके साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। और जहाँ तक आपने बात की इंडियन फॉल्स फ्लैग की, तो ये एक स्क्रिप्टेड मूव होता है हमेशा। और ये जो पहला इसका स्क्रिप्ट लिखा गया रिसेंट हिस्ट्री के अंदर वो हमें पता चलता है मार्च 2000 में। अब मार्च 2000 में क्या हुआ था? मार्च 2000 में ये हुआ था कि उस वक्त के सदर, अमेरिकन सदर बिल क्लिंटन, वो इंडिया विजिट पे थे। वहाँ पे एक वाकया होता है चिटी सिंहपुरा का। ये अनंतनाग का एक प्रोविंस है, अनंतनाग का एक डिस्ट्रिक्ट है, कश्मीर का एक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है और उसमें एक इलाका है चिटी सिंहपुरा। उसमें 36 सिखों को मारा जाता है और एन उस वक्त मारा जाता है जब बिल क्लिंटन इंडिया का दौरा कर रहे होते हैं। और उसके बाद से फिर इंडिया एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करता है जिहाद को, जो इस वक्त मुजाहिदीन जो हैं वो बरसरे पैकार हैं हिंदुस्तानी फाशिज्म के खिलाफ, इस पूरी स्टेट फाशिज्म के खिलाफ, उसको टेररिज्म के साथ मिक्स किया जाता है। और उसके बाद फिर जो कल्प्रिट्स होते हैं उनका कोई पता नहीं चलता। इसी तरीके से थोड़ा सा आगे अगर हम चलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड, तो मोदी का ही दौर होता है, पुलवामा अटैक होता है 14 फरवरी 2019 को ये होता है और इसमें 40 CRPF के लोग जो है वो मारे जाते हैं। शुरू में इल्ज़ाम, जैसे कि नादिया ने बताया, कि फौरन से पहले पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है, लेकिन जब रेवोल्यूशन सामने आती हैं उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक की, तो पता ये चलता है कि ये सारा का सारा टोपी ड्रामा था। वो गवर्नर ये कहता है कि इनको एयरलिफ्ट किया जाए, लेकिन एयरलिफ्ट जानबूझ के नहीं किया जाता। क्योंकि अब क्या हुआ है मामला, मैं आपको बताता हूँ, अपनी नाज़रीन को बताता हूँ, इससे पहले अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की तरफ जाएं। कुछ दिन पहले जो वज़ीर दाखिला है अमित शाह, वो मकबूजा कश्मीर का विजिट करता है और हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग को चेयर करता है। और उसमें आपको बताता चलूं कि वहां पे उमर अब्दुल्ला को नहीं बुलाया जाता और सिर्फ वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी 14 कोर, 15 कोर और 16 कोर के लोग वहां पे मौजूद होते हैं। उसके बाद प्लान किया जाता है विजिट मोदी का, लेकिन विजिट मोदी का नहीं होता, वो पोस्टपोन हो जाता है। उस वक्त से ही हम ये कह रहे थे, जब मैं अपने शो में ये बात कर रहा था, कि इनका जो विजिट है वो खैर की अलामत नहीं है, कुछ बड़ा कुछ बुरा होने वाला है। और यही कुछ हुआ जो आज फॉल्स फ्लैग्स हमें नजर आ रहा है और छूटते ही पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम नजर आ रहा है, पाकिस्तान के ऊपर हमले की बातें नजर आ रही हैं। इस पर बात करेंगे इस ट्रांसमिशन के अंदर कि इनके पास कौन सा ऐसा जादू का चिराग है कि अभी कोई वाकया होता नहीं है मकबूजा इलाके के अंदर या इंडिया के अंदर तो इन्हें फौरन से पहले पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान की कारस्तानी है जी। और बगैर सबूतों के यासिर। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है जनाब कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी इस पे बड़ा वाज़ेह रिएक्शन सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि बैन अल-अक़वामी सतह पर इसकी शफ़ाफ़ तहकीकात करवाई जाए और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि कश्मीर में जो इस वक्त तहरीक आज़ादी जारी है उसको दबाने की ये एक मज़मूम कोशिश है, लेकिन यकीनी तौर पर ना पहले भारत इसमें कामयाब हुआ है ना अब हो सकेगा। मैं यासिर ही की बात को ऐड ऑन करते हुए कि सिर्फ 3 से 5 मिनट के
अंदर उन्होंने ये फैसला कर लिया पूरे भारतीय मीडिया ने कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है और पाकिस्तान को अब सबक भी सिखाना है और सबूत हमें कोई ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहे। तो ये खोखली सियासत और एक मुल्क का सेक्युलर होने का दावेदार होना जिसकी अपनी बुनियादें बिल्कुल कमजोर हो चुकी हों, तो इस तरह के इल्जामात लगाते हुए वैसे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम चाहेंगे कि अपने मेहमानों की जानिब बढ़ें। बिल्कुल, हम एक्सपोज करेंगे को इंडिया के इस नैरेटिव को जो बनाने की कोशिश करता है, और यकीनन इस पे डिटेल जरा बात कर लेंगे। हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में AVM रिटायर्ड एजाज मलिक साहब ने। एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। डॉक्टर मुनव्वर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर इंटरनेशनल उमूर के, और डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप इंटरनेशनल उमूर पे महारत रखती हैं। आप तमाम गेस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। टू स्टार्ट विद डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, फॉल्स फ्लैग इंडिया का ये नैरेटिव है, इसकी जो टाइमिंग है खास तौर पे अभी जिस वक्त हुआ है 22 अप्रैल को ये हुआ है, इस टाइमिंग को, खित्ते में होने वाले वाकयात को, विजिट्स को, मोदी का सऊदीया का विजिट को, इन तमाम चीजों को आप किस तरह देखती हैं? हमने ये देखा है कि जब भी ये यासिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, ये उसका भांडा भी खुद ही फोड़ देते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इनके मीडिया को अभी देखें तो अर्निब गोस्वामी मुसलसल चीखे जा रहा है, ये हमारा 7 अक्टूबर है, ये हमारा 7 अक्टूबर है। तो आप अगर ताने बाने मिलाएं तो आज के दौर में कौन ये कहेगा कि हम एक जेनोसाइड या मैसाकार जो है वो करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम रिवर्स विक्टिमाइजेशन करना चाहते हैं। ये अपने मुंह से कह रहे हैं, ये दुनिया के वो बेवकूफ हैं जो रिवर्स विक्टिमाइजेशन करना चाहते हैं और अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे पास अब और तो कोई रास्ता नहीं है, तो अब कश्मीर के अंदर हम मजलूम बनकर कश्मीरियों का मैसाकार या गॉड फॉरबिड उनका जेनोसाइड जो है उसको अमली जामा पहनाना चाहते हैं। और हमें तरीका समझ में आ गया है, हम एक ही फॉर्मेट फॉलो करते हैं और हमने देखा है कि ये तो काम कर जाता है। तो आप ये देखें कि 3 बजे अगर अटैक होता है ये, और 3:05 पे पाकिस्तान पे इल्जाम लगता है, 3:15 पे जो पाक स्पॉन्सर्ड टेरर अटैक का हैशटैग स्टार्ट हो जाता है, और अमित शाह 3:30-35 पे ये कह भी देता है कि ये हमें जंग की जरूरत है और पाकिस्तान को इस दफा स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। आप ये देखें कि किस हमले का आपको सबूत 3:05 पे जो है वो मिल जाता है, जिसमें आप एक मुल्क के ऊपर ना सिर्फ इल्जाम साहब ये फरमाइएगा, इनके पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के पास नहीं है, जो कनाडा के पास नहीं है, जो 5 आईज है उनके पास नहीं है? इंडिया के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है, उनसे जैसे आपने बताया कि 3 से 5 मिनट के वक्त के अंदर उनको पता चल जाता है, उनके मीडिया को पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान ने किया? इनके पास सिर्फ एक यही टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है बेसब्री। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी अगर करना है तो फिर उसको, अगर आप इसराइल को ही कॉपी करना चाहते हैं और आप रेटोरिक भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ओपनली कर रहे हैं, एक ऐसा रेटोरिक जो इस टाइमिंग में दुनिया में कोई और इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इंडियन मीडिया उसको डिलिबरेटली इस्तेमाल कर रहा है। 7 अक्टूबर का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, बाकायदा ये बात हो रही है कि ये जो टेररिस्ट हैं इनको उसी तरह का सबक सिखाना चाहिए जो कि 7 अक्टूबर के बाद हमने गजा में सिखाया और हमने उस सिखाए हुए को सपोर्ट किया। तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो यही है बेसब्री की, और वो हमारे लिए हमेशा अल्लाह की तरफ से मदद आ जाती है कि अब इनकी बात पर कोई कान भी नहीं धरता, कि ये जो भी कह रहे होते हैं इनकी बात को कोई सुनता भी नहीं है, क्योंकि ये खुद को एक्सपोज करने लग जाते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा मीडिया ये कह रहा है कि हमें इस इवेंट को 7 अक्टूबर की तरह ट्रीट करना चाहिए, और पॉलिटिशियंस के आपस में ये डिस्कशंस हो रही हैं जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपकी इजाज़त से AVM साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। 5 लाख आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी, 5 लाख जो है इनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRPF, कश्मीर की पुलिस, इनके जो VSDGs हैं वो, उसके बाद IB, उसके बाद रॉ, ये सब के होते हुए कोई लोन वोल्फ आता है, वो ये काम इस तरह का करके चला जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल?
جی وہ جیسے ڈاکٹر شازیہ کہہ رہی تھی نا، یہ پہلی بات تو یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے. اس سے پہلے کئی بار جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا 2000 سے ہم یہ کئی بار یہ فالس فلیگ آپریشنز ان کے دیکھ چکے ہیں. لیکن اس دفعہ تھوڑی شاید ان کو زیادہ جلدی تھی کہ انہوں نے پہلے تو وہ گھنٹوں میں یا دنوں میں اپنا نیریٹو بلڈ کرتے تھے. اس دفعہ انہوں نے منٹوں میں جو ہے نا ود ان فیو منٹس میں کہوں گا انہوں نے اپنا نیریٹو جو ہے اس کو اوپن کر دیا. اور پھر ان کا میڈیا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور اسٹیٹ جو دوسرے آرگنز ہوتے ہیں وہ اس کو پھر لے کے چل پڑے اور پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان سے ہوا ہے. جن ارینجمنٹس کا آپ نے ذکر کیا ہے جہاں پہ نارمل سیولینز کے اگینسٹ ہر 7 to 1 7 to 1 تقریباً جی شاید اب اس سے بھی زیادہ ہو، جہاں پہ آپ نے بے شمار ایڈمنسٹریٹو اور لیجسلیٹو اور لیگل جو ہیں اقدامات کر لیے ہیں. اب ایون ابھی جو امت شاہ گیا ہے اس نے جا کے یہ ان کو خوشخبری سنائی ہے کہ ایل او سی کے اوپر ہم آپ کی ٹیکنالوجی جو ہے انسٹال کر رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے سوسائڈ جو ڈرونز ہیں جی میں اسی طرف آ رہا ہوں میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو اس کے بعد کئی دہائیوں سے پوری جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے اوپر فینسنگ ہے. فینسنگ جو ہے اس کو جو ہے مین کیا جا رہا ہے، اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی سرویلنس ہو رہی ہے. وہاں پہ یعنی آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ایک کبوتر جو چلا گیا تھا تو اس کو بھی انہوں نے انٹرسیپٹ کر لیا. تو اگر ان تمام جو ہے نا فول پروف ارینجمنٹ کی بات اگر سپوزڈلی کوئی گروپ انفلٹریٹ کر جاتا ہے تو وہ پھر ایسے ٹارگٹ کی طرف سافٹ ٹارگٹ کی طرف کیوں جائے گا؟ وہ پھر تو کسی بڑی ہائی ویلیو ٹارگٹ ان کو لینا چاہیے جن سے آزادی والے لوگ جو یا حریت پسند لوگ جو ہیں ان کا جو کاز ہے جن کے ساتھ ان کا کانفلکٹ ہے. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 اکتوبر کا وہ ریفرنس دے رہے ہیں تو پھر وہاں پہ تو بڑی کلیئر کٹ ڈیمارکیشن ہے نا کہ وہاں کے حریت پسند جو ہیں وہ کس سے لڑنا چاہ رہے تھے یا کس کے خلاف اب جو ہے نا وہ جب ان کو دیوار سے لگا دیا گیا تو انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دینے شروع کیے. تو اس صورت میں وہ نہتے جو ہے نا ٹورسٹ کے پاس کیوں جائیں گے؟ یہ تو ان کا اپنا پرسیپشن مینجمنٹ، ان کا اپنا امیج جو ہے اس کو نیگیٹیوٹی ملے گی. تو یہ جو ہے یہ چیز اب بکنے والی نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس فالس فلیگ آپریشن سے جو کہ شیورلی ایک فالس فلیگ آپریشن ہی ہے کیونکہ اس میں ہمیں ان کے جو پرانے تواتر سے انہوں نے کیے ہیں وہی پیٹرن ہے اور را کا سگنیچرڈ جو ہے اس پہ ہمیں فٹ پرنٹ ملتا ہے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ان کے مقاصد کیا ہیں. وہ پاکستان کو، کشمیر کی تحریک آزادی کو وہ کیوں ملائن کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت جب کہ بظاہر وہاں پہ ان کا ایک اچھا جو ہے ٹائٹ ملٹری کنٹرول ہے اپنے لوگوں کے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو ہمیں ان ہائر آبجیکٹیوز کی طرف اپنا فوکس کرنا چاہیے اور اپنے جو ہمارے ڈیفنس میکانزمز ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، کائنیٹک فرنٹ پہ ہمیں آئی ایم شیور وہ جو لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ وہ ہمیشہ ویل پریپیئرڈ ہوتے ہیں، وہ اپنا کام آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف اشارہ کیا. جی نادیہ آپ. اچھا منور حسن صاحب میں سر کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. ایک پکچر بڑی ہمیں کلیئر نظر آتی ہے. پاکستان کا فوکس جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے عالمی برادری کے ساتھ چلنا ہے. وزیر اعظم کے پیدر پہ وزٹس ہیں، پاکستان کو توجہ دی جا رہی ہے، یہاں پر انویسٹرز کے آنے کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کا وہ امیج جو ہمارے خواب بن گیا تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اب وہ شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے. دوسری صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے اور پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے، پاکستان کے حوالے سے نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے ایک دفعہ پھر ہمیں سرگردہ نظر آتا ہے. ہماری اس وقت کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا. پہلے تو بہت شکریہ پروگرام کے اندر مدعو کیا. مجھے لگتا ہے کہ انڈینز کو دوبارہ ہمیں چائے پینے کا ان کا موڈ بن رہا ہے پاکستان کے اندر اس طرح کی، اس لیے وہ باتیں کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ آپریشن ان کا فالس فلیگ آپریشن فیل ہو چکا ہے. اگر آپ جے ڈی وینس کا ایکس کے اوپر ان کی ٹویٹ دیکھیں جس پہ ان کی امیدیں تھیں کہ غالباً پاکستان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، انہوں نے صرف گریونسز اپنی شو کی ہیں کہ بھائی ہمیں دکھ ہے. ہاں ایگزیکٹلی کوئی اس طرح نہیں، اور بڑا اس کے اوپر ان کا موڈ خراب ہوا ہے انڈینز کا. پیٹرن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. میرے نزدیک 3-4 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ انڈین بیہیویئر نظر آتا ہے. پہلا تو 7 اکتوبر کی بات ہوئی ہے، بیکاز انڈینز فالو کرتے ہیں
کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسرائیل کو، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم غزہ نہیں ہیں. اور بائی دا وے اسرائیل غزہ کے اندر بھی کمپلیٹلی فیل ہو چکا ہے بیکاز اس کی لیجیٹیمیسی پہ بڑا کوشچن مارک ہے. اس کے حمایتی جو ہے ویسٹ کے اندر، وہاں پہ اگر 92% ویسٹ کی یوتھ یہ سوچ رہی ہے کہ اسرائیل کو ختم کر دینا چاہیے تو یہ بہت بڑی شکست ہے. اور آپ نے حماس کے نیٹ ورک کو ابھی تک آپ ایروڈ نہیں کر سکے. آپ نے سیولینز کو مارا، انفراسٹرکچر کو خراب کیا ہے. حماس کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے. جیسے ہی سیز فائر ہوا آپ نے دیکھا حماس اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، اپنی گاڑیوں کے ساتھ، اور لیٹسٹ 2025 گاڑیوں کے ساتھ ماڈل کی وہ نکلے ہیں باہر. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انڈینز کو یہ لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے 500 بلین پر ایئر جو انویسٹمنٹ کی ہے ٹیرر فائنانسنگ، جو فیٹف رپورٹ کرتا ہے، یو این جو رپورٹ کرتا ہے، جو کلبھوشن نے اس کو ایکسیپٹ کیا، کلبھوشن نے کیا. بھی نیٹ ورک کا ایک اور پڑھے، اور وہ بغل زئی ایک ہم نے پکڑا تھا دسمبر 2024 کے اندر، اس کا انٹرویو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. انڈینز 500 ملین پر ایئر ٹیرر فائنانسنگ کر رہا ہے. یو این کی رپورٹ ہے 74% ایشیا کے اندر ٹیرر فائنانسنگ کے اندر انڈین انوالوڈ ہیں. اس وقت فار انسٹنس بی ایل اے کے کیس کے اندر 40 to 90 ملین ان کو چاہیے. ان کے پاس کیا کوئی فیکٹریاں چل رہی ہیں، 40 to 90 ملین ان کا اخراجات اٹھا رہے ہیں، انڈینز ان کو پرووائڈ کریں. وہ ہم نے کریش کیا، اس نیٹ ورک کو توڑا ہے. یہ وجہ ہے کہ یہ فرسٹریشن ہے نمبر 1. دوسرا ریزن اس کے علاوہ جو چکن نیک جو پریشر اس وقت انڈیا پہ بلٹ ہو رہا ہے، جو ڈاکٹر یونس صاحب تشریف لے گئے ایگزیکٹلی وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے آپ کو کوریڈور دینے کے لیے تیار ہیں. تو انڈین سینسیٹیو ہے. پھر ناگالینڈ نے تو اپنی آزادی کا اعلان کر دیا. میزورام کے اندر میزورام کے اندر جو اس وقت انریسٹ آپ کو نظر آ رھی ہے وہ ہے. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ انڈر پریشر لینا انڈینز کی مس پرسیپشن ہے. مس پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکلی اکنامکلی پاکستان ویک پوائنٹ کے اوپر کھڑا ہے، تو لہٰذا یہ ٹائم ہے کہ ہم اس کو ہٹ کریں. انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے اندر کے جو بھی اختلاف ہوں، لیکن جب انڈیا کا معاملہ آتا ہے، افغانستان کا معاملہ آتا ہے، ایون اگر ایران نے حملہ کیا تھا تو ساری قوم پھر ایک ہوتی ہے. 2019 از دا لیٹسٹ ایگزامپل جو کہ ہم نے ان کو بتایا، جس طرح چائے کی آپ نے بات کی، اس طرح ہم نے ان کو بتایا کہ کس طرح ہم جواب دے سکتے ہیں. جی میں صرف ایک اور فگر آپ کو دے دوں. اس وقت تقریباً 10 ملین کشمیری انڈین اکوپائڈ کشمیر، اللیگلی اکوپائڈ کشمیر کے اندر ہے. 4.5 ملین ہمارے پاس پاکستان میں. اس 10 ملین کے اوپر ان کی ایکٹیو فورس 0.9 ملین ہے، اور اگر نان ایکٹیو فورس پیراملٹری فورسز اور پلس پولیس لگائیں تو 1.5 ملین فورسز وہاں پہ کھڑی ہیں. یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے. ستیہ پال کا آپ نے دے دیا. میرا خیال ہے پاکستان کو 2-3 کام کرنا چاہیے. ایک تو اپنے ریاستی سطح کے اوپر ایک بڑا کوارڈینیٹڈ نیریٹو کی ضرورت ہے. جی آپ کی اکیڈیمیا کنسٹرکٹ کرے، میڈیا اس کو ڈسمنیٹ کرے اور کنسسٹنٹلی کرے. ریجنل لیول کے اوپر ہمیں بائیلیٹرلی انگیج کرنا چاہیے. چائنا کو اس میں انگیج کرنا چاہیے، ہمیں ایران کو انگیج کرنا چاہیے، ہمیں رشیا کو انگیج کرنا چاہیے. ریجن سطح پہ دیکھیں یہ انڈیا یہ کر رہا ہے. اور انڈیا بائی دا وے دنیا میں اس وقت بدنام ہے بیکاز آف گلوبل ڈیتھ اسکواڈ، بیکاز آف اسپائنیج ان قطر. اور اس کے علاوہ ابھی اس وقت خاص طور پہ آپ دیکھیں تو ٹرانس نیشنل جو ٹیررزم ہے اس کے اوپر جو 5 آئیز کی رپورٹس ہیں کینیڈا کی، اس کے اوپر جو بات ہے، اور دا فلور آف دا ہاؤس جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں جسٹن ٹروڈو، اس نے جو بات کی ہے وہ تو ثابت ہو گئی. تو میرا خیال ہے اس کو ہمیں ریجنل لیول پہ ان کو انگیج کرنا چاہیے کہ انڈیا کو رسپانسبلی بیہیو کرے بیکاز وی آر اے نیوکلیر پاور. اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے، انہیں پتہ ہے پاکستان کی بیٹل ہارڈن فورس ہے اور ہم نے ہمیشہ ان کو منہ پہ ٹھیک ٹھاک زناٹے تار تھپڑ مارا ہے. اس کے علاوہ گلوبل لیول کے اوپر میرا خیال ہے کنسسٹنٹلی ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ایویڈنسز دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ بھارت کر رہا ہے، اس سے پیس ڈسٹرب ہوگا. اور یہ بھارت کو سمجھ آنی چاہیے، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھ آنی چاہیے کہ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کیا ہیں، پاکستان کی ایئر فورس کیا ہے. تھوڑی سی بھی غلطی نہ کرے، تھوڑی سی بھی غلطی کرے گا یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاور بن گیا، بالکل پاور نہیں ہے. بیکاز 2 بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں پاور کے. ایک آپ کے پاس پاپولیشن ہونی چاہیے، ایک ویلتھ آپ نے بڑی صحیح بات کی. ان کی پاور کا تو یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ٹیرف کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد سے کھلبلی مچی ہوئی انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس کو مینج کیسے کریں. انٹرنلی اتنے زیادہ پریشر میں آ چکے ہیں. ڈاکٹر شازیہ صاحبہ آپ کو انوالو کروں گا. 7 اکتوبر کی بات بھی کی، 7 اکتوبر کی بات اور بھی معزز پینلسٹ نے کی کہ جو ایک نیریٹو بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. اس کا ایک پہلو تو ہم نے بات کیا کہ پاکستان کے اوپر الزام تراشی ہے جو کہ ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے جب بھی ہوتا ہے، اور پرانا پیٹرن ہے، اسکرپٹڈ ہے، ہمیں پتہ ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے.
ایک اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ ہمیں کشمیریوں کے اوپر ہوتا ہوا اب نظر آئے گا، کیونکہ اگر امت شاہ گیا ہے، اس کے بعد مودی کا وزٹ تھا، اس سے پہلے اور ہائی لیول وزٹس ہوئے ہیں، اور ان میٹنگز کے اندر عمر عبداللہ کو نہیں بٹھایا جاتا، اور ان میٹنگ میں کچھ نہ کچھ ایسا ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اگر ہم 4.2 ملین ڈومیسائل سے بھی ہمارا کام نہیں بن سکا، 1000 سے زیادہ ری آرگنائزیشن ایکٹ لانے کے بعد سے قوانین لانے سے بھی کام نہیں بن سکا، ہم نے ایک کلچرل یلغار کی، اس سے بھی کام نہیں بن سکا، کشمیری کسی طور نہیں ٹوٹنے والے، تو کچھ ایسا کیا جائے، کچھ ایسا بڑا کیا جائے کہ کشمیریوں کے اوپر مزید یلغار کی جائے۔ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا کشمیر کا آگے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کیا نظر آ رہی ہے، منظرنامہ کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اب کشمیریوں کے اوپر مزید پی ایس ایس لگیں گے، مزید ان کو زد و کوب کیا جائے گا، مزید ان کی کلنگز ہوں گی؟ دیکھیں یاسر، دنیا کے لیے اب یہ چیز پیلیٹیبل نہیں ہے۔ یہ جو اپریشن ہے، یہ جو اکوپیشن ہے، یہ ایک ایسی کروٹ اس وقت کے اس ٹائم پہ لے چکا ہے کہ اب دنیا کے لیے کوئی اس کا نہ سمجھنے کا وقت ہے، نہ اس کو برداشت کرنے کے لیے حوصلہ اور ہمت ہے۔ تو یہ ٹائمنگ جو ہے وہ انڈیا کے فیور میں بالکل نہیں جاتی، اور میں پچھلے کئی پروگرامز میں، اور اس پہ میں نے ایک دفعہ لکھا بھی ہے، آرٹیکل بھی لکھا ہے، کہ انڈیا کس طرح سے اپنا نیریٹو جو ہے وہ اس کو شفٹ کر رہا ہے۔ اب اس نے 2 دفعہ جے شنکر سے یہ سوال پوچھا گیا کشمیر کے حوالے میں، تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ تب حل ہوگا جب پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کو ہم آزاد کر لیں گے۔ تو میں نے اسی ٹائم پہ یہ چیز جو ہے اس کو جیسے آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ سنف کر لیتے ہیں کہ اب ان کے پاس اور کوئی نیریٹو نہیں رہ گیا۔ جو کشمیری سکون سے، اپنی مرضی سے، امن سے رہ رہے ہیں، یہ اس کو ریورس جو ہے وہ ایک نیریٹو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنا یہ اللیگل اکوپیشن جو ہے اس کو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے حساب سے ریزالو کریں۔ یہ ایک ریزالوڈ ایریا کو ایک ڈسپیوٹ بنا رہے ہیں۔ یہ 2-3 دفعہ ہونے کے بعد، اس کے بعد رپورٹس تھی کہ جے ڈی وینس کے جو وزٹ ہے اس میں جو یہ انہوں نے 77 کلومیٹر کا جو فارمنگ ہے کشمیر کے اندر برباد کر دی ہے، صرف یاتریوں کے لیے ایک سڑک بنانے کے لیے۔ ہم تب بھی یہ کہتے تھے کہ یہ لوگوں کی روزی روٹی چھین کر آپ اس کے اندر سے سڑک نہیں، ریلوے ٹریک ہے اننت جی راگ، بالکل، وہ جس میں تقریباً 40 لاکھ جو ہیں وہ سیب کے باغات، ان کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ ان کو یہ تھا کہ یہ اس کے بارے میں کشمیری شاید پروٹیسٹ کرنے کے موڈ میں تھے، اپنی جو گریونسز ہیں وہ رجسٹر کرانے کے بارے میں ان کے پاس کوئی رپورٹ تھی۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ کشمیری جو وہاں پہ پچھلے 70 سال سے اوپریسڈ ہیں اور ایک سملر سٹوری شیئر کرتے ہیں اس دنیا میں ایک اور علاقے کے لوگوں سے، تو ہم کیوں نہ اس چیز کو پہلے سے کنٹرول کریں، اور اس طریقے سے کنٹرول کریں کہ ہم 2 جو ہے وہ مقصد حاصل کر لیں۔ ایک تو یہ کہ کشمیریوں کی اپریشن جو ہے وہ مزید اس میں ہم اس کو سپریس کر لیں گے، اور ساتھ میں وکٹمائزیشن کا کارڈ کھیلیں گے۔ آپ اس میڈیا کو جو کہ دکھایا جا رہا ہے، ابھی ایک بہت بڑا نام ہے فلم انڈسٹری کا، انڈین فلم انڈسٹری کا، انہوں نے ایک پروپیگنڈا فلم بھی بنائی ہوئی ہے کشمیر فائلز کے نام سے، جس میں کشمیری ہندوؤں کے اوپر کس طرح سے قتل و غارت کیا گیا، اور پھر وہ کس طرح سے فلم پوری ڈی بنک ہوئی کہ کشمیریوں نے، آپ کو یاد ہوگا یاسر صاحب، اس کا بائیکاٹ کیا تھا جی جی کہ جو بھی ڈرامہ کیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ کشمیری ہندو کبھی بھی مسلمان کشمیریوں کی وجہ سے ان کا نہ قتل عام ہوا، نہ ان کی میس مائگریشن ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ یہ کشمیری جو ہندو تھے بہت امیر تھے، اور یہ وہاں کی گورنمنٹ کی وجہ سے ان کو میس مائگریشن کروائی گئی، اور وہ کشمیر فائل کا ڈرامہ جو ہے وہ خود ڈی بنک ہوا بائی دا ہندو کشمیریز، انہوں نے نہیں چلنے دی دہلی کے سینما میں۔ تو میں سم اپ یہ کر رہی ہوں کہ وہ یہاں پہ آ کے رو رہے ہیں، اور وہی نیریٹو ہے، آپ دیکھیں تو وہی ٹاکنگ پوائنٹس ہیں، وہی سلانٹ ہے کہ جب ایک ظالم جو ہے وہ مظلوم بننے کی کوشش کرتا ہے تو جس طرح کے ٹسوے بہاتا ہے، وہ وہی آپ کو ہر
जो है वो बिल्कुल शाजिया, आपने बिल्कुल वजह फरमाया, ये वो ड्रामा है जो कि पूरी दुनिया अच्छी तरह जानता है। और ये जिस तरह से एजाज साहब ने फरमाया कि रिपीट टेलीकास्ट है, सबको समझ आ चुकी है कि भारत जो है वो किन अजाइम का मालिक है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, आपने तज्जिए से हमें आगाह किया। इस मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद अली, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सर, डिस्कशन जो है वो हम कर रहे हैं पहलगाम वाक़े के हवाले से, जिसमें कहा गया कि 27 के करीब जो सयाह हैं उनको हलाक कर दिया गया है और बेशतर उसमें जख्मी हैं। इंडिया इसको 28 कह रहा है जी, 28 अब बात की जा रही है, 28 पर बात जा पहुंची है। मेरा सवाल सर ये है कि जिस तरह से अभी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कहा गया कि इसकी बैनुल अक़वामी सतह पर आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए, तो क्या भारत इस तरफ जाएगा? अपने इन जो अज़ाइम का वो इजहार कर रहा है कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, ना सबूत दिए हैं, 3 से 5 मिनट के अंदर ये भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, बगैर सबूतों के कह दिया, तो क्या बैनुल अक़वामी जो आज़ाद तहकीकाती इदारा है उसकी जानिब पेशरफ्त करेगा भारत? देखिए, भारत से तो तवक्को नहीं है कि वो ताउन करेगा, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए जरूरी है कि वो आलमी बरादरी को कायल करे, अक़वाम मुत्तहिदा को कायल करे। सिक्योरिटी काउंसिल का इस वक्त पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है, पाकिस्तान का बहुत असर रसूख है, पाकिस्तान एक इलेक्टेड मेंबर है। दुनिया के 3 के अलावा अब तमाम दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस मौके का फायदा उठाए, और हम तो एक तरह से शुक्रगुजार हैं भारत के कि इसी वजह से इसी बहाने कश्मीर का मसला दोबारा से दुनिया के सामने आ गया है आलमी अमन और सलामती के एक बड़े खतरे के तौर पे। तो पाकिस्तान को चाहिए कि बरवक्त अंदाज में अपनी सफारती कोशिश जारी रखे, और हमारा जो न्यूयॉर्क में परमानेंट मिशन है अक़वाम मुत्तहिदा में, वो एक हंगामी इजलास तलब करे अक़वाम मुत्तहिदा के परमानेंट और नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरों का, जिनके सामने तमाम पिछले 17 साल में जो 6 बड़े फॉल्स फ्लैग इंडिया के ऑपरेशन हैं उनके हकायक और सबूत रखे जाएं, और ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत के तौर पे अमन और सलामती चाहता है, लेकिन उसकी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी से ताबीर न किया जाए। पाकिस्तान अपनी सलामती खुद मुख्तारी का हक महफूज रखता है, और किसी भी गैर जिम्मेदाराना हरकत के नतीजे में पाकिस्तान सही है। बिल्कुल आपने बड़ी वजाहत के साथ इसको बयान किया, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए ताकि हमारा भी एक मौक़िफ़ सामने आ सके, और यकीनन ये आएगा भी। सैयद मोहम्मद अली साहब फरमाइएगा, मैं 2 चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को इस हवाले से एनलाइटन कीजिएगा। एक जो नॉर्मेल्सी का बयानिया ये मकबूजा कश्मीर में बनाते हुए नज़र आते हैं, ये साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, या अगर हम बात कर लें जम्मू की, जिसपे इनका बड़ा दावा था कि वहाँ पे हमारी बड़ी दस्तरा स्ट्रांग है, तो वहाँ पे भी इनको जिस तरह से पसपाई का सामना करना पड़ा है वो भी सबके सामने है। एक तो नॉर्मेल्सी का बयानिया कितना पिट गया है इनका, दूसरा ये बताइएगा कि जो वक्फ बिल के ऊपर बैकफायर हुआ है, जो इस वक्त वहाँ पे हलाकतें हो रही हैं इंडिया के अंदर, वक्फ मुसलमानों की जो इमलाक के ऊपर उन्होंने हमला किया, कानून बनाया, उसको डाइवर्ट करने के लिए इनको हमेशा एक इशू चाहिए होता है। अगर उसको देखें, फिर बैरूनी विजिट्स को देखें, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप क्लब करें तो हमें क्या लगता है? तो नॉर्मेल्सी का आप बता दीजिएगा, दूसरा जो इंटरनली इंडिया जितना वीकन हो रहा है, जैसे 7 सिस्टर स्टेट्स के हवाले से बात कर लें या बाकी बात कर लें, योर टेक जी। लेकिन ये 4 अहम तरीन जो पहलू हैं मैं आपके सामने रखता हूँ इस वाक़े के। जिस तरह मैंने पहले कहा, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने तशवीश और हमदर्दी का भी इजहार किया है उन लोगों का की जानिब, उनके लवाहिकीन की जानिब, जो कि खुद भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का टारगेट और विक्टिम बनते हैं, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ एक झूठा बयानिया गढ़ा जा सके। तो मुझे तो एक पाकिस्तानी के हैसियत से उन तमाम भारतीय शहरियों से हमदर्दी है जो कि गुर्बत में भी पिस रहे हैं, भारत की बैड गवर्नेंस का भी निशाना बन रहे हैं, और साथ ही साथ उनका कीमती टैक्सपेयर मनी जो है वो इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना हरकतों और खित्ते को, अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने और खतरात से दोचार करने के लिए ज़ाया किया जा रहा है। तो मेरी सबसे पहली जो अपील है वो तो हर जिम्मेदार बाशऊर भारतीय शहरी से है, और भारतीय सियासतदान से है, और भारतीय सहाफ़ी और भारतीय स्कॉलर से है कि वो मोदी सरकार की इस गैर जिम्मेदाराना और इंतहा पसंदाना सोच, और इसके न सिर्फ भारत बल्कि इस खित्ते और आलमी जंग के जो खतरात हैं उसको भांपे और उन पे जोर डाले कि वो भारतीय सरजमीन, भारतीय सरमाया और भारतीय खून अपने नजरिए के प्रचार, अपनी नफरत के प्रचार और इस खित्ते और मुल्क को जंग की भट्टी में झोंकने से रोके।
دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھارت کی جو افواج اور ان کی قیادت ہے وہ بخوبی جانتی ہے کہ پاکستان ایک انتہائی مضبوط، مستحکم اور ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے جو کہ اس خطے میں امن چاہتا ہے، لیکن اس کی امن کی خواہش کو کوئی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم نے 6 سال قبل 2019 میں آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے نتیجے میں انتہائی صبر و تحمل، ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کیا تھا۔ آج 6 سال کے بعد پاکستان کی فوج، پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی بحریہ کہیں زیادہ مستعد ہے۔ ہمارے پاس جدید ترین ہتھیار موجود ہیں جن کا میں آپ کے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، بھارت کے پاس بھی اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ آج پاکستان کے پاس 4.5 جنریشن J-10C طیارے ہیں جو کہ دنیا کے مہنگے ترین جو رافیل طیارے مودی سرکار نے پلوامہ کے بعد حاصل کیے تھے، اربوں ڈالر لگا کے ان کو 200 کلومیٹر دور سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے پاس آج پاکستان کی فضائیہ اور بری افواج کے پاس لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل ہیں جو کہ کروز میزائل اور بھارتی طیاروں کو بہت دور صحیح ہے۔ سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا نارملسی کے حوالے سے جتنا ان کا بیانیہ پٹ گیا ہے، جو ایکسپوز ہوا ہے اتنے بڑی مشینری کے باوجود، اتنی بڑی فورسز کے باوجود، امن یہ قائم نہیں کر پائے وہاں پہ؟ جی بالکل، اور تیسری بات یہ ہے کہ آج میں سب سے امپورٹنٹ میسج اپنے بھارتی لیڈرشپ اور عوام کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ 6 سال کے بعد آج عین ممکن ہے کہ پاکستان دوبارہ اس صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کرے جس کا 6 سال پہلے کیا تھا، اور عین ممکن ہے کہ بھارت کو بہت بڑا نقصان اور بڑی شرمندگی عالمی سطح پہ اٹھانی پڑے، جس کا سیاسی طور پہ بھی نقصان مودی سرکار کو ہوگا اور عالمی سطح پہ بھی اس کی ساکھ اور ناک کٹ جائے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ عالمی برادری بھی اور جو بھارت کے دوست ممالک بھی ہیں وہ بھارت کو قائل کریں کہ بھارت کی سلامتی، بھارت کی خوشحالی اور بھارت کی ترقی کا دارومدار ایک ذمہ دار پالیسی اور طرز عمل پہ ہے، اور اس قسم کی جنگجوانہ سوچ اور غیر ذمہ دارانہ پالیسیز جو ہیں وہ نہ صرف خطے اور عالمی امن بلکہ خود بھارتی شہری اور بھارتی امن کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہماری سفارتی کوششوں کی بہت اہمیت ہے۔ میں توقع کروں گا کہ ہمارے جو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ہیں وہ جو P5 اور 5 بڑی طاقتیں ہیں ان کے وزرائے خارجہ کو، اپنے کاؤنٹر پارٹس کو فون کریں، ان کو اعتماد میں لیں اور ان کو باور کرائیں کہ بھارت دنیا کے لیے بڑھتا ہوا کتنا بڑا خطرہ ہے، لیکن اگر اس نے امن کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو پاکستان اپنی دفاعی کارروائی اور اپنی آزادی، خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کا بالکل صحیح فرمایا آپ نے سید محمد علی صاحب کہ اب حالات وہ نہیں رہے، پاکستان پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے اور کسی کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اعجاز صاحب سر، ایک تو یہ فلیگ آپریشن دیکھا ہوا، لیکن اس سے جو حاصل وصول فی الفور تھا وہ یہی تھا نا کہ پوری دنیا کو یہ باور کروایا جائے کہ پاکستان اس میں ملوث ہے اور پاکستان کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا جائے، لیکن جو ابھی تک انٹرنیشنل ری ایکشن سامنے آیا ہے اس میں تو بھارت کی مجھے سبکی نظر آتی ہے، آپ کیا اس میں کہیں گے؟ جی دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ امیجیٹ جو رسپانس ہے وہ ان کے لیے فیوریبل نہ ہو، لیکن جو ہم پہلے بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر منور صاحب نے بھی جیسے بات کی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ان کے مقاصد کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ 2 فولڈ ہے۔ اندرونی محاذ پہ ایک طرح کا سٹیلمیٹ ہے ان کا ایک کشمیریوں کے ساتھ، اور ان کے تمام تر ریاستی جبر کے باوجود ان کا ریزالو وہ ختم نہیں کر پائے۔ تو جب بھی کسی کامبیٹ زون میں جو آکوپائنگ فورسز ہوتی ہیں، جب وہ ان کے تمام حربے، ان کی جو فورس اپلیکیشن ہے، جب اس میں ان کو کامیابی نہ ملے تو وہ ایسکلیشن لیڈر پہ تھوڑا اور زیادہ پریشرائز کرنا چاہیں گے اپنے لوگوں کو، تو یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج لیں گے، یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج لیں گے کہ کوئی اور یہی میرا سوال سید محمد علی صاحب سے بھی تھا کہ اب کشمیریوں کے اوپر لگتا ہے ایسے کہ مزید سختیاں ٹوٹیں گی، بالکل مزید ان کی زندگیاں جیرن بنائی جائیں گی، مزید جو فورسز ہیں ان کو تعینات کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں نارملسی کی جو بات میں آپ کی بات اس میں ایڈ کر لیجئے گا کہ نارملسی کا جو بیانیہ ہے، ہر وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جی کہ وہ 35 لاکھ ٹورسٹ آ گئے، اتنے لوگ وزٹ کر گئے، اتنے انویسٹرز آنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ G20 ہو رہی ہے، اس طرح کی اور میٹنگز، یہ نارملسی کا بیانیہ کتنا پٹ گیا کہ دیر از نو نارملسی ان کشمیر، کشمیری نہیں رہنا چاہتے آپ کے ساتھ؟ بالکل، اصل میں
دیکھیے وہ جو وہاں اچیو کرنا چاہتے ہیں نا، ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کی ٹیرین، وہاں کا کلچر، وہاں کی انوائرمنٹ ان کے لیے فیوریبل نہیں ہے۔ انہوں نے جو اسیسمنٹ کی اپنے ان نہتے عوام کے بارے میں کہ ہم اگر ان کا روزگار چھین لیں گے، دیکھیے کشمیر کیا تھا، کشمیر اپنی نیچرل جو وہاں کی پروڈیوس تھی، وہاں کے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ، خود کفیل ہے، ہارٹیکلچر میں تھا، ٹورزم میں تھا، اور وہاں کی آرٹیزن جو تھے، وہاں کے جو دستکار تھے، وہ کئی صدیوں سے وہ دنیا بھر میں جو ہے نا ان کی مانگ تھی ان کی پروڈکٹس کی۔ انہوں نے ان سب چیزوں کو تباہ کیا، مسلمانوں کے لیے ان کی ڈیموگرافی جو ہے اس ریجن کی چینج کی، یعنی تمام جو حربے سوشلی، اکنامکلی، ملٹری، وہ سارے استعمال کر کے بھی وہاں ان کو کچھ نہیں ملا۔ اب ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے کہ اس کو بڑھایا جائے، یا دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس میں انوالو کیا جائے۔ اب اس ٹائمنگ کے اعتبار سے میں یہ چیز آپ کے ناظرین کو جو ہے نا گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ٹائمنگ میں یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کے لیے ایک ریلیونس جو ہے، وہ جو ایک پاکستان کے بارے میں ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو گیا، تو اب جو ہمیں امریکہ سے یا دوسرے پاور سینٹر سے ہمیں جو سگنلنگ ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کی آنے والے دنوں میں ایک ریلیونس بن رہی ہے۔ تو ایک تو یہ اس چیز کو پریمپٹ کرنا چاہتے ہیں، دوسرے اکنامکلی پاکستان جس طرح سے آپ نے دیکھا ریسنٹلی SIFC کے تھرو ہم نے اس میں جو ریئر منرلز اور اس کی ایکسپلوریشن اور اس کے لیے اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ سارے جو انڈیکیٹر ہیں یہ پاکستان کی جو پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ان چیزوں کو سکٹل کرنا چاہتے ہیں، ہماری پولیٹیکل، ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے، اور ہمارے عوام میں صرف میں ووٹرز کی بات نہیں کر رہا یا پیپل آن اسٹریٹ کی بات نہیں کر رہا، اس میں ہمارے دانشور بھی ہیں، اس میں ہمارے کسان بھی ہیں، اور اس میں ہمارے صنعت کار، آپ کا پوائنٹ ہے کہ ویری کوئکلی میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا، جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ اب کشمیریوں کے حوالے سے کافی مشکلات میں اور اضافہ ہوگا، خاص طور پہ ہم نارمیلسی کی جو بات کر رہے ہیں، ہندوستان کی کس قدر جو پالیسیز ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اس نے تمام پالیسیز اپنا کے دیکھ لی، اس نے بجٹس بھی انکریز کر کے دیکھ لیے، اس نے فورسز انکریز کر کے دیکھ لی، کالے قوانین لگا کے دیکھ لیے، کشمیری نہیں مان رہے، کشمیری کسی صورت نہیں مان رہے۔ تو کس قدر یہ ایک ناکامی ہے ہندوستانی ریاست کی، اور یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہے یہ ایک نئے باب اور دور کا آغاز ہے ان کے اوپر سختی کا؟ دیکھیں، وہ گاندھی نے ایک دفعہ کہا تھا برٹشر امپائر کے لیے کہ اگر میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ آپ میرے رولر ہیں تو آپ میرے رولر نہیں ہو سکتے۔ انفیکٹ اس وقت جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے جس پہ سارا ورلڈ آرڈر کھڑا ہوا ہے، لبرل ورلڈ آرڈر، اور ولسن نے اس کو پروموٹ بھی کیا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد کہ اگر ہم اوپن ڈپلومیسی کریں، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں، دنیا کے اندر امن ہو جائے گا۔ اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ ڈی کالونائزیشن کا جو پروسیس چلا تھا اور جو انڈیپینڈنس کی بات ہوئی تھی، وہ ریئلائزیشن ڈے بائی ڈے آپ کو گلوبل ساؤتھ کے اندر بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ پولیٹیکل انڈیپینڈنس کے بعد اکنامک کے بعد کلچرل جو انڈیپینڈنس ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ پروسیس تو رکنا نہیں۔ اور بھارت کی انہی پالیسیز کی وجہ سے آپ دیکھیں آج بھارت کی سوسائٹی پولرائزیشن کا شکار ہے۔ کب تھی بھارت کی یہ سوسائٹی جو آج بھارت کی سوسائٹی ہے؟ کب بھارت کے اوپر نیپال، بھوٹان، مالدیو ڈیپینڈ کرتے تھے، ان کی فارن پالیسی یہ بناتے تھے۔ آج وہ چائنا کے ساتھ کھڑے، ان سے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا آؤٹ تحریک وہاں پہ چل رہی، سری لنکا ان سے بیزار، بنگلہ دیش ان سے بیزار، پاکستان تو آئسولیٹ آپ ہو گئے۔ پھر EU ڈس انفو لیب نے ان کے جھوٹے نیریٹو کی کلئی کھول کے رکھ دی۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کروں گا، دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اس وقت وی آر لیونگ ان اے ٹرائی پولر ورلڈ۔ ابھی ملٹی پولیرٹی کے اندر ہم اس طرح کنورٹ نہیں ہوئے۔ ٹرائی پولر میں ایک طرف US، انڈیا، اسرائیل کھڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف یورپین یونین ہے، اور تیسری طرف چائنا، رشیا اور کسی حد تک ایران ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس ٹرائی پولر ورلڈ میں جب آپ کنسسٹنٹلی اپنا ایک نیریٹو لے کے جائیں گے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ انڈیا کے لیے سافٹ کارنر کہاں ہوگا، لیکن انگیجمنٹ آپ نے کرتے رہنا۔ کرنے ہم بالکل ٹھیک ہے، اس پہ مزید بھی یقیناً بات کریں گے، اور انڈیا کے میڈیا کو
اور ان کے اس فالس فلیگ آپریشن کے بیانیے کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے اور یقیناً اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے کہ ہندوستان جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی کاوش کر لے، وہ ایکسپوز ہو کر رہے گا. وہ کسی طور پہ بھی چیز ایسی ثابت نہیں کر سکتا جس کے اوپر وہ پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہا ہے. جی بالکل. ناظرین، تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایک نیوز بریک کا یہاں پر وقت ہے، کچھ دیر کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. اسی سلسلے کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا.